كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، دروس سیرت کا جو مبارک سلسلہ آج سے تقریباً 13 دن قبل شروع ہوا تھا، الحمدللہ پچھلے 12 دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیل سے باتیں سنی، اور آج انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی زندگی کے حالات اور تھے اور مدنی زندگی کے حالات اور تھے۔ مکی زندگی میں چیلنجز اور تھے اور مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنجز اور تھے۔ مکی زندگی کے تقاضے اور تھے اور مدنی زندگی کے تقاضے اور تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے دروس میں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں مدنی زندگی میں کافی نمایاں تبدیلیاں نظر آئیں گی اور کافی عملی اقدامات نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی تفصیلات سن رہے تھے، اور سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو واقعات پیش آئے، ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ ادھر مدینے والوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اور وہ روزانہ ہر صبح مدینے کے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ کب آ رہے ہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے میں آپ کی آمد کو محسوس کیا اور آپ کو دیکھا ایک یہودی نے۔ اس یہودی نے پکار کے کہا کہ مدینے والوں، جس شخصیت کا تمہیں انتظار تھا، دیکھو وہ شخصیت آ گئی۔ علامہ ابن القیم اور دوسرے اہل علم نے لکھا ہے کہ عید کا سما تھا اس وقت مدینے میں، جب سارا مدینہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آگے بڑھ کر انہوں نے پیارے نبی کا استقبال کیا، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں چند دن قیام کیا، وہاں آرام کیا۔ مدینہ شروع ہونے سے پہلے آبادی آتی تھی قباء کی، اور وہاں ایک قبیلہ بنو عمرو بن عوف رہا کرتا تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور بیشتر سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ 14 دن آپ کا وہاں قیام رہا، اور اس 14 دنوں کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد، اسلام کی جو گزشتہ 1400 سالہ تاریخ کی سب سے پہلی مسجد، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کا تذکرہ سورہ توبہ میں ان الفاظ میں کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، کہ اے پیغمبر، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یہاں زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ قیام کریں، نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور یہاں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی نے بعد میں اہل قباء سے پوچھا تھا اس آیت کے نزول کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پاکی صفائی کے سلسلے میں تمہاری تعریف کی ہے، آخر پاکی صفائی کے سلسلے میں تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تو اہل قباء نے کہا تھا
کہ ہم جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس دور میں پتھر اور ڈھیلے استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ ایسے میں اہل قبا پانی استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صفائی کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ حضرات یہاں ایک بات جو غور کرنے کی ہے، پیارے نبی ابھی سفر ہجرت سے آ کے پڑاؤ ڈالے ہیں، تھوڑا سا عارضی قیام قباء میں کیے ہیں، اور قباء میں جو 14 روز کا قیام تھا اس میں آپ نے مسجد بنائی، فوراً مسجد بنائی، اور ہم دیکھیں گے مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام آپ یہ کریں مسجد بنا رہے ہیں۔ قباء پہنچے فوراً مسجد بنائیں، اور قباء سے جب آگے بڑھ کے مدینے میں داخل ہوئے فوراً مسجد بنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی مسلمان جیتے ہیں، وہاں مسجد کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسلم محلہ ہو اور مسجد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، مسلم بستی ہو اور مسجد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت غیر ذمہ دار ہیں وہ مسلمان، اور دین سے بہت دور ہیں وہ مسلمان کہ پورا محلہ مسلم ہو اور مسجد بنانے کی فکر نہ کرتے ہوں، پوری آبادی مسلم ہو اور وہاں کوئی مسجد نہ ہو۔ قباء میں 14 دن کے لیے رک رہے ہیں تو آپ مسجد بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو اپنا گھر بنانے کے لیے، گھر کی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے، گھر کہاں بنانا چاہیے، گھر کہاں اختیار کرنا چاہیے، یاد رکھیے گھر وہاں بنائیے جہاں اللہ کا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، بھلے سے اس کے لیے آپ کو قربانی کیوں نہ دینی پڑے، سڑکیں تنگ ہو، راستے تنگ ہو، سہولیات کم ہو، لیکن اگر اللہ کا گھر موجود ہے، مسجد موجود ہے، وہاں اپنا گھر بناؤ، وہاں اپنا گھر خریدو، وہاں گھر کرائے پہ لو، اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت خود بخود مسجد آتے جاتے رہنے سے ہو جائے گی۔ اگر آپ نے مسجد سے دور گھر بنایا، آپ کے گھر کے قریب مسجد نہ رہی، تو اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ گھر بنا رہے ہیں جہاں کہ مسجد نہیں ہے، نتیجے میں ہماری اولاد کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے ماحول نہیں ملے گا۔ آج ہمارے گھروں کی صورتحال ایسی ہے کہ گھروں میں تربیت ہونا مشکل ہے، بہت کم گھر ہیں جہاں تربیت کا ماحول ہے۔ آج بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت مسجدوں سے ہو رہی ہے، وہ مسجد آتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی نے قباء میں بھی اور مدینہ آنے کے فوراً بعد جو مسجد بنائی، اس سے یہ عظیم درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا کافی عمل دخل ہے، کافی اہمیت ہے۔ 14 دن قباء میں قیام کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سمت آگے بڑھے۔ قباء یوں کہیے کہ مدینے کا آنگن ہے قباء سے آگے بڑھیں تو مدینہ آتا ہے۔ تو مدینے سے بنو النجار کے لوگ پیارے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آئے، سب تلواریں لٹکائے ہوئے۔ عربوں کا طریقہ تھا، کسی معزز شخصیت کا استقبال کرنا ہوتا تلواریں ہتھیار لٹکائے ہوئے آتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تلواروں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، اور اس حال میں داخل ہوئے کہ مدینے کی بچیاں خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہ مشہور ترانہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ نعت پر یہ نظم پڑھتے ہوئے، یہ اشعار پڑھتے ہوئے مدینے والوں نے پیارے نبی کا استقبال کیا۔ دونوں طرف آگے پیچھے اہل مدینہ چل رہے ہیں، پیارے نبی سواری پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پیچھے ابو بکر کو بٹھائے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کی الگ سواری تھی، ابو بکر صدیق کی الگ سواری تھی، دونوں الگ الگ سواری کو لے کر آئے تھے، لیکن یہاں مدینے میں داخل ہوئے پیارے نبی نے ابو بکر کو اپنی ہی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا۔ کیا مقصد تھا
ایک تو مدینے والوں کو یہ پیغام دینا تھا ابو بکر سے اپنی قربت کا کہ ابو بکر مجھ سے کتنا قریب ہے اور میں ابو بکر سے کتنا قریب ہوں، اور دوسرے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے پیچھے ابو بکر کو جو آپ نے بٹھایا، اس میں اشارہ تھا کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد خلافت میں میری جگہ لینے والی شخصیت ابو بکر کی ہے۔ پیارے نبی مدینے میں داخل ہوئے اور مدینے کے ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ پیارے نبی کی مہمان نوازی کا شرف ہمیں حاصل ہو، وہ سعادت ہمیں حاصل ہو، پیارے نبی پہلے ہمارے گھر مہمان بنے۔ ہر صحابی کی درخواست تھی، جس صحابی کے گھر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزر رہی تھی، ہر ایک کی درخواست تھی ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ آپ نے کہا دعوها فإنها مأمورہ، کہا کہ چھوڑ دو میری اونٹنی کو، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ اور یہ اعزاز اس وقت صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ایک روایت کے مطابق وہ اونٹنی سیدھے گئی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھے۔ اس طرح مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سب سے پہلی سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرات مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عظیم کام کیے، 3 بڑے کام کیے، اور ان تینوں عظیم کاموں میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا درس ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد بنانے کی فکر کی۔ مسجد بنانے کی فکر، سوچو تو صحیح کتنے مسائل آپ کے سامنے تھے، ہاں کتنے پرابلمز آپ کے سامنے تھے، کتنے چیلنجز آپ کے سامنے تھے، لیکن سب سے پہلے آپ نے ترجیح دی مسجد بنانے کو۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کے لیے مسجد کا پایا جانا کتنا ضروری ہے۔ مسجد بنائی، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، قبیلے بنو النجار کے 2 یتیم بچے، ان کو آپ نے قیمت دے کر وہ جگہ خریدی، اور جگہ خریدنے کے بعد دیکھا کہ اس جگہ کے اندر مشرکین کی قبریں، پرانی قبریں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ زمین کھودی گئی، وہ قبریں کھودی گئی، اور جو کچھ ملی ہڈیاں سب وہ نکال کے دوسری جگہ منتقل کی گئی۔ اسلام میں قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے، قبر کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بھلے سے وہ قبر کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی متقی کی، کسی بھی انسان کی کیوں نہ ہو۔ مسجد کا رشتہ اگر قبر سے ہو جائے گا، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد کو اگر آپ قبر سے جوڑ دیں گے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ مسجد اور قبر یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں، خصوصاً ہند و پاک میں، بر صغیر میں، ہم مسلمانوں نے قبروں کو مسجدوں سے جوڑ دیا، مسجدوں کو قبروں سے جوڑ دیا۔ جہاں مسجد ہے اس کے اندر قبر، اور جہاں قبر ہے اس کے اوپر مسجد بناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ساری قبریں اکھیڑی گئیں۔ پتہ چلا کسی کی بھی قبر ہو، مسلمان کی بھی، کوئی معقول ریزن ہو، کوئی معقول سبب ہو، قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح پہلے وہ زمین قبروں سے پاک کی گئی، اور قبروں سے پاک کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ سارے صحابہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، سارے صحابہ اینٹ پتھر منتقل کر رہے تھے، اور پیارے نبی ایسے نہیں تھے کہ آرڈر کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، سارے صحابہ منتقل کر رہے تھے۔ صحابہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹ اٹھا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ آپ بھی محنت کر رہے تھے، اور ایک شعر پڑھ کر صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ دیکھو آپ چاہتے صرف صحابہ کو حکم دے کے کونے میں بیٹھ جاتے، مسجد بن جاتی، لیکن مثالی لیڈر وہ ہے، مثالی قائد وہ ہے، مثالی رہبر وہ ہے جو صرف آرڈر کرنا نہ جانتا ہو، آرڈر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود عمل کر کے دکھاتا ہو۔ اس لیے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھائی، مسجد تعمیر ہو گئی۔ حضرات سوال یہ ہے، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی
کہ پیارے نبی نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد تعمیر کی. مسجد کو جو آپ نے اتنی اہمیت دی، سب سے پہلے جو آپ نے مسجد تعمیر کی، اس سے دراصل مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی میں مسجد کے وسیع کردار کی طرف اشارہ ہے. مسجد کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے مسلم سماج میں. مسجد آج ہم نے صرف اس کو عبادت کا مرکز بنا رکھا. سچ ہے کہ مسجد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم 5 وقت جمع ہوں، مسلمان جمع ہوں، نماز پڑھے، جماعت میں حاضری دیں. عبادت اور نماز یہ اصل مقصد ہے مسجد کا. لیکن عبادت کے علاوہ بھی مدینے کے مسلم معاشرے میں مسجد نبوی کے کردار اور مسجد نبوی کے رول کو دیکھیے، بڑا وسیع کردار رکھتی ہے مسجد. چنانچہ آپ دیکھیں گے مسجد نمازوں کا مرکز، عبادت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی مظہر ہے. مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کے اتفاق کا ایک ثبوت ہے مسجد. کیسے؟ مسجد میں جو 5 وقتہ حاضری ہوتی ہے، یہ حاضری خود بخود مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرتی ہے. ایک دوسرے کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبرگیری ہم کرتے ہیں. ایک شخص جو پابندی سے نماز کو آتا ہے، کیسے یعنی مسجد سے ہمدردی کا درس کیسے ملتا ہے، غمخواری کا درس کیسے ملتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق مسجد کیسے دیتی ہے. ایک شخص جو 5 نماز میں پابندی سے حاضر ہوتا ہو، اگر وہ شخص جو مہینوں سے جس کو آپ پہلی صف میں دیکھتے رہے، دوسری صف میں دیکھتے رہے، 5 نمازوں میں دیکھتے رہے، اگر وہ 1-2 دن نظر نہ آئے، مسجد کے سارے مصلی اس کی کمی کو محسوس کریں گے. سارے نہ صحیح میجارٹی تو محسوس کرے گی. اچھا میجارٹی نہ صحیح کچھ لوگ تو محسوس کریں گے. کیا سبب ہے؟ فلاں صاحب جو پابندی سے آتے تھے، پہلی صف میں جو ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہے. جی دیکھو سبحان اللہ، آپ کو پتا چلا اچھا وہ اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، ایک مجبور کی مجبوری کا آپ کو پتا چلا. اب آپ جاتے ہیں ان کے گھر عیادت کرنے کے لیے، پتا چلا کہ بیمار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، علاج کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، گھر میں بیوی بچے پریشان ہیں، جب سے وہ بیمار ہیں گھر میں گزر بسر مشکل ہو گیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے پیسہ جمع کر کے ان کے تعاون کرنے کی فکر کرتے ہیں. آپ نے اپنے ایک مجبور بھائی کا تعاون کیا. یہ سبق کس نے دیا؟ مسجد کی عبادتوں نے دیا. اس طرح مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت، ہمدردی اور غمخواری کا درس دیتی ہے. اسی طرح میرے بھائی، مسجد بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، بے آسرا لوگوں کا آسرا ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جن کا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی کنبہ نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی نہیں تھا. کہاں رہتے تھے وہ صحابہ؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے. مسجد نبوی کو سے متصل ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا. اس چبوترے پر، اس صفے پر رہا کرتے تھے. اور ان صحابہ کے لیڈر تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب رہا کرتی تھی. اس طرح مسجد سوسائٹی، سماج کے ان غریبوں ناداروں کا سہارا اور ان کا مرکز ہوتی تھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور مسجد دارالفتاء ہے، وہ مسجد دارالفتاء ہے. وہ کسی کو بھی فتوے کی ضرورت ہو، یہاں سے فتویٰ ملتا تھا. عہد نبوت میں کسی بھی صحابی صحابیہ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا، سیدھے مسجد نبوی آ جاتے، سیدھے مسجد نبوی آ جاتے اور وہاں فتویٰ پوچھ لیتے. اس طرح مسجد دارالفتاء ہوئی. مسجد دارالفتاء ہونے کے ساتھ ساتھ دارالقضاء بھی ہے. دارالقضاء یعنی کورٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے چھوٹے بڑے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. اس طرح مسجد کی حیثیت کورٹ کی بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جج لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. اور حضرات، مسجد یہ مدرسہ بھی ہے، یہ اسلامک یونیورسٹی بھی ہے، یہ اسلامک کالج بھی ہے. اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے. اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اسلامک کالج مسجد نبوی ہے.
اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی ہے. کیا مطلب؟ شریعت کہتی ہے کہ تعلیم اور مسجد دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے. ایجوکیشن اور مسجد دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے. یہاں تعلیم ہونی چاہیے, یہاں درس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. مدرسے تو بعد میں بنے, مدرسے کے نام سے الگ بلڈنگیں جو ہوئی وہ 3ری صدی 4تھی صدی ہجری سے سلسلہ شروع ہوا. پہلی صدی ہجری میں, 2ری صدی ہجری میں فارغین جو نکلتے تھے, علماء جو نکلتے تھے, مفسرین جو نکلتے تھے, محدثین جو پیدا ہوتے تھے, انہی مسجدوں سے پیدا ہوتے تھے. درس حدیث مسجد میں ہوتا تھا, درس تفسیر مسجد میں ہوتا تھا, نحو صرف کا گرامر کا درس مسجد میں ہوتا تھا. سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے, اور اس یونیورسٹی کے نمایاں فارغین میں پہلا نام صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو دن رات شب و روز مسجد نبوی میں پیارے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ کی حدیثیں سنا کرتے تھے. نتیجے میں انہیں یہ شرف ملا, یہ اعزاز ملا کہ سب سے زیادہ حدیثیں 5000 سے زائد نبی کی حدیثیں ابو ہریرہ نے روایت کی, جو مسجد نبوی کی اسلامک یونیورسٹی سے فارغ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے سعودی حکومت نے یا عرب ممالک میں یہ کلچر آج بھی باقی ہے. آپ الحمدللہ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں, اللہ کرے آپ سب کو لے جائے رب العالمین, اللہم آمین. آپ دیکھیں گے مسجد حرام کے اندر بھی, مسجد نبوی کے اندر بھی الگ الگ مشائخ کا حلقہ درس ہے. کہیں کوئی شیخ ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں, کہیں کوئی شیخ ہیں جو تفسیر پڑھا رہے ہیں, کہیں کوئی شیخ ہیں جو عقیدہ پڑھا رہے ہیں, کہیں کوئی شیخ ہیں جو فقہ پڑھا رہے ہیں. حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر گرامر, عربک لینگویج, یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ہر شیخ کی ایک ایک کرسی ہوتی ہے, ان کا حلقہ درس ہوتا ہے. آج بھی مسلمانوں نے اس کلچر کو باقی رکھا ہے. تو لہٰذا مسجد ہو وہاں مکتب ہونا چاہیے. ہندوستان میں الحمدللہ جو صباحی مسائی مکتب چلتا ہے, صبح و شام ہماری قوم کے ننھے معصوم بچے صبح فجر بعد, شام کو عصر بعد اور کہیں مغرب بعد, بلکہ بعض مساجد میں الحمدللہ سارا دن جو شعبہ تحفیظ چلتا ہے, یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. مسجد اور تعلیم اس میں بہت گہرا ربط ہے. اور اسی طرح حضرات اگر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا ایک کردار یہ تھا. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدیوں کو باندھنے کی جگہ تھی, جہاں قیدی باندھے جاتے تھے. سمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے سردار تھے, پکڑ کے لائے گئے. پیارے نبی نے کہاں باندھا ان کو؟ سمامہ بن اسال یہ کافر سردار کو پیارے نبی نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رکھا. ہاں, کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ غیر مسلم مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ کافر پکڑا گیا ہے, اس کو لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رہے ہیں. کیا مدینے میں ان کو باندھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی کیا؟ مدینہ کتنا بڑا تھا, کیا وجہ ہے کہ یہ کافر کو پیارے نبی مسجد نبوی کے اندر باندھ رہے ہیں؟ ہاں, داعیانہ سوچ ہونی چاہیے, داعیانہ ذہن ہونا چاہیے, داعیانہ مزاج ہونا چاہیے. پیارے نبی کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی, کیونکہ سمامہ بہت سمجھدار انسان تھے. پیارے نبی نے مسجد نبوی میں اس لیے باندھا کہ یہ جب مسلمانوں کی نماز کا طریقہ دیکھیں گے, یونٹی دیکھیں گے, کس طرح ایک امام کے اللہ اکبر کہنے پہ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جھکتے ہیں, تو اسلام ضرور متاثر ہوں گے, اسلام ان کے دل پر اثر کرے گا. اور رزلٹ نکلا بھی. پیارے نبی نے مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ رکھا ہے, اور نماز کو جب بھی گزرتے تھے پوچھتے سمامہ سے, کیا کہتے ہو سمامہ؟ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی بڑے خوددار تھے. وہ کہتے ان تقتل زادن وان تنعم علی شاکر. کہا کہ محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کو حق ہے, آپ قتل کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو بہت ستایا ہے. اور اگر آپ احسان کرتے ہیں مجھ پر تو آپ کے احسان کی ناقدری نہیں کروں گا. خاموش چلے جاتے اللہ کے نبی. دوسرے دن بھی وہی سوال کیا, کیا کہتے ہو سمامہ؟ وہی جواب ملا, اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کیجئے, میں نے بہت جرم کیے ہیں آپ کے حق میں, بہت ستایا ہے آپ کو, لیکن اگر اگر آپ احسان کرتے ہیں تو آپ کے احسان کی ناقدری نہیں کروں گا. خاموش چلے گئے اللہ کے نبی. تیسرے دن پوچھا, بالکل وہی جواب دیا. پیارے نبی نے کہا کھول دو انہیں, رسی کھول دی, کہا جاؤ. اللہ اکبر.
सुमामा गए और जाकर सीधे गुस्ल करके आए, कहा कलमा पढ़वाइए, मुसलमान हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लाओ गैर मुस्लिमीन को मस्जिद में, अपने दोस्तों अहबाब को मस्जिद में लाओ, जुमा में लाओ, दुरूस में लाओ। और अल्लाह अकबर, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हल्क़े ख़वातीन में हमारे इस दर्स में ये गैर मुस्लिम खातून भी शरीक होती हैं। हम उनके हक में दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनका दिल इस्लाम के लिए खोले, अल्लाहुम्मा आमीन। गैर मुस्लिमीन को मस्जिदों में लाओ, गलत है वो फतवा, और गलत कहता है वो मुफ्ती जो ये कहता है कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, गलत है ये फतवा। तो हजरात, प्यारे नबी गैर मुस्लिम को मस्जिद के अंदर लाया करते थे, वो गैर मुस्लिम को आने दो और देखो कैसे तो मस्जिद का ये बड़ा वसी किरदार था। और आपकी खिदमत में जो वफ्द आते थे गैर मुस्लिमीन के, उन वफूद का इस्तकबाल भी आप मस्जिद में किया करते थे। इसलिए आज भी आप जाइए, मस्जिद नबवी के जो सुतून है उसमें से एक सुतून पर लिखा हुआ रहेगा उस्तवानतुल वफूद, यानी ये वो सुतून है जहां प्यारे नबी आपकी खिदमत में आने वाले वफूद का इस्तकबाल करते थे। और ये वफ्द गैर मुस्लिमीन के होते थे, मुसलमानों के भी होते थे, गैर मुस्लिमीन के भी होते थे। ये वसी किरदार है, ये वसी रोल है मस्जिद का मुस्लिम समाज और सोसाइटी में। यही रीजन और यही सबब है कि मदीना जाने के फौरन बाद सबसे पहले प्यारे नबी ने मस्जिद बनाई। और हजरात, दूसरा काम हमने कहा ना, मदीना जाने के फौरन बाद 3 अहम काम किए प्यारे नबी। तो पहला काम मस्जिद बनाई, दूसरा काम आपने किया, मदीने में यहूद रहा करते थे, मदीने में यहूद रहा करते, यहूदी। और यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। यहूदियों के 3 मशहूर कबीले। प्यारे नबी ने मदीना जाने के बाद इन यहूदियों के साथ बाकायदा अहद पैमान किया, मुआहदा किया। किस बात का मुआहदा किया? कहा कि देखो मदीने में तुम रहते हो, तुम्हें भी रहने का हक है और हमें भी रहने का हक है, तुम्हें भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है। और कहा कि मदीने को अमन वाला शहर बनाना, पीसफुल शहर बनाना, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। चलो हम दोनों मिलके मुआहदा करते हैं। सीरत की किताबें उठा के देखो, इस मुआहदे को तमाम सीरत निगारों ने जिक्र किया है मीसाक़ मदीना के नाम से, जहां मुसलमान और यहूदियों में मुआहदा होता है कि मदीने को पुरअमन शहर बनाएंगे, और अगर मदीने पर कोई भी हमला करे हम दोनों मिलकर डिफेंस करेंगे, दिफा करेंगे। क्या मालूम हुआ? इससे मालूम होता है सबसे पहली बात कि इस्लाम मुसलमानों को यह तालीम देता है जिस मुल्क में जहां तुम रहते हो वहां अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ पुरअमन तरीके से जीने की कोशिश करो, उनके साथ पुरअमन तरीके से जीने की कोशिश करो। कुरान कहता है काफिरों के सिलसिले में, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कुरान कहता है ऐसे गैर मुस्लिम, ऐसे काफिर जो तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से नहीं निकालते, उन गैर मुस्लिमीन के साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह तुम्हें रोकता नहीं, उन गैर मुस्लिमीन के साथ इंसाफ का मामला करने से अल्लाह तुम्हें रोकता नहीं। हुस्न सलूक करो उनके साथ, इंसाफ करो उन गैर मुस्लिमीन के साथ, क्योंकि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, गैर मुस्लिम के साथ इंसाफ करने वालों को भी अल्लाह पसंद करता है। ये बहुत बड़ी बात है, खुसूसन हम यानी हिंदुस्तान जैसे ममालिक जहां मुसलमान एक माइनॉरिटी और अक़लियत की हैसियत से नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान रहते हैं, ये सब तालीमात बड़ी अहमियत की हामिल हैं। प्यारे नबी ने पहले कोशिश की यहूदियों से मुआहदा करके पुरअमन तरीके से जिएंगे, हम तुमको नहीं सताएंगे और तुम हमको मत सताओ, और मदीने का दुश्मन वो तुम्हारा भी दुश्मन, वो हमारा भी दुश्मन। लेकिन इन यहूदियों ने इस अहद पैमान का लिहाज नहीं रखा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आगे हम बताएंगे कि इन्होंने कदम कदम पे इस वादे को, इस अहद पैमान को तोड़ा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हुए इन यहूदियों को मदीने से निकालने पर। अगर वो मुआहदों को निभा के चलते, वादों को निभा के चलते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मदीने से न निकालते।
اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی نے یہودیوں کو جو حقوق دیے مدینہ جانے کے ساتھ ہی، کہ مسلم کنٹری میں اسلام جو نان مسلم رہتے ہیں ان کو ان کے مذہبی حقوق بھی دیتا ہے، ان کو جینے کا حق دیتا ہے، ان کو ان کے مذہبی حقوق دیتا ہے. مسلم کنٹری میں نان مسلم رہ سکتے ہیں، اسلام انہیں یہ حق دیتا ہے. اور حضرات، تیسرا اور سب سے اہم کام جو پیارے نبی نے مدینہ جانے کے فوراً بات کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کے سامنے مہاجرین کے مسائل کا ایک انبار تھا. دیکھو، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہ ایسے صحابہ ہیں کچھ نہیں، وہ مکے میں بڑے امیر تھے، بڑے مالدار تھے، سب کچھ تھے. مدینے میں وہ صفر ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، نہ گھر بار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیویاں ہیں، نہ بچے، کچھ نہیں. اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر قربان کر کے آئے ہوئے ہیں. اب ان صحابہ کے بہت سارے مسائل، اب وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں رہیں گے، جی کیا بزنس کریں گے، بڑے مسائل. اللہ اکبر، سینکڑوں کی تعداد میں جو صحابہ تھے، مہاجر صحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل کا کتنا اچھا حل نکالا، کتنا اچھا حل نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے انصار، اور انصار کسے بولتے ہیں؟ مدینے کے جو رہنے والے صحابہ تھے ان کو انصار، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین. پیارے نبی نے مہاجرین کے مسائل کا حل یہ دریافت کیا، آپ نے ایک ایک انصاری کا بھائی چارہ ایک ایک مہاجر کے ساتھ کرا دیا. ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کی کفالت میں دے دیا. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں، آپ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری کا فیملی ممبر بنا دیا. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے حوالے کیا، کہا ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کا رہنا، ان کا سونا جاگنا سب تمہاری ذمہ داری. جیسے تم اپنے فیملی ممبرز کو کھلاتے ہو ان کو بھی کھلانا، جیسے تم اپنے بیوی بچوں کو پلاتے ہو ان کو بھی پلانا، جیسے تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے پہناتے ہو ان کو بھی پہنانا، جیسے کہ وہ تمہارے ایک فیملی ممبر ہو. اور حضرات، اس موقع سے مدینے کے انصاری صحابہ نے جو قربانیاں دی، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایثار و قربانی کی ایک نادر مثال ہے. انصاری صحابہ نے جس طرح دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا اور ان کے لیے جو قربانیاں دی، اللہ کی قسم، آپ اسلامک تاریخ نہیں پوری انسانی ہسٹری پڑھ لیجئے، پوری تاریخ میں ایسی نظیریں نہیں دکھا سکتے آپ. جب ایک انصاری صحابی نے پیارے نبی کے پاس آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے 2 باغیچے ہیں، میرے 2 باغ ہیں، میں ایک باغیچہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دیتا ہوں، ایک میں رکھ لیتا ہوں. دے دیا. ایک اور انصاری صحابی آئے، آگے کہا، اللہ کے نبی، میرے 2 بزنس ہیں، میرے 2 کاروبار ہیں، ایک کاروبار میرا اور ایک کاروبار ان کو دے دیتا ہوں. ایک اور انصاری صحابی آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک رکھ لیتا ہوں اور ایک کو طلاق دیتا ہوں، اور طلاق اس کو دیتا ہوں جس کو دیکھ کر یہ میرا مہاجر بھائی پسند کرے. اللہ اکبر. انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں دکھا سکتے آپ، جہاں محض ایمانی رشتے کے تحت انصاری صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے حق میں ایسی قربانیاں دی. آج عدالتوں میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، عدالتوں میں جاؤ، دیکھو کہ کس نے کس کے خلاف کیس کر رکھا ہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، چچا بھتیجے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، بہن بہن کے خلاف کیس لڑ رہی ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے. عدالتوں میں جو کیس ہیں، آدھے کیس رشتہ دار کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں کوئی رشتہ نہیں، انصار اور تھے، مہاجر اور تھے، لیکن محض ایمانی رشتہ. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ یہ ایمانی رشتہ ہے. اور حضرات، سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ جب مہاجر صحابہ کو
अंसारी साहबा ने पनाह दी, उन्हें फैमिली मेंबर बना लिया, तो मुहाजिर साहबा बस आराम से बैठ के खाने लगे, ऐसा नहीं, वो भी बड़े खुददार थे, वो भी बड़े खुददार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुहाजिर साहबी रजी अल्लाह अन्हु, उनका भाई चारा कराया था साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु, जो अंसारी साहबी थे उनके साथ। साद बिन रबी ने जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पेशकश की कि मेरे बिजनेस में शरीक हो जाइए, आपको शरीक कर लूंगा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा मेरे भाई बहुत शुक्रिया, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मदीने की मार्केट कहां है। साद बिन नबी ले गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मदीने की मार्केट बता दिए, वहां से मेहनत की, यानी काम करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया। और आप जानते हैं मदीने में आए थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सिफर थे, मेहनत की, काम किया, कमाया, बिजनेस किया, तो उन सहाबा में इनका शुमार हुआ जो मालदार तरीन सहाबा थे। जब उनकी वफात हुई, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की 4 बीवियां थी और एक एक बीवी को 80,000 दिरहम हिस्से में आए, जिसका मतलब यह हुआ कि उनका कुल छोड़ा हुआ माल 25 लाख दिरहम से जायद था। और दिरहम की वैल्यू का अंदाजा लगा, उस दौर में 10 दिरहम में एक बकरी आ जाया करती थी, 10 दिरहम में एक बकरी आ जाया करती थी, 200 दिरहम में ज़कात वाजिब हो जाती थी। तो सोचो कि 25 लाख दिरहम वो छोड़ गए, बड़ी बात है। तो इधर मुहाजिर साहबा ने भी अपनी खुददारी का सबूत दिया। तो इस तरह मेरे भाई मुहाजिर साहबा अंसारी साहबा के घरों में फैमिली मेंबर की हैसियत से रहने लगे और दिल खोल कर, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। एक नए आदमी को हमेशा के लिए अपने घर में बसा लेना, ये कितनी बड़ी बात है। और मदीने के घर घर में यह माहौल था कि मदीने के घर घर में एक नया आदमी बसा हुआ है और पूरे घर वाले उसकी खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से कुतुब हदीस में कई वाकयात आए। मशहूर वाकया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु और अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु का है। अबू दरदा ये अंसारी सहाबी हैं और प्यारे नबी ने इनको जो दिया सलमान फारसी को इनके हवाले किया। सलमान फारसी का भाईचारा अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ करा। सलमान फारसी जो फारिस से आए थे और जिनके कबूल इस्लाम की दास्तान हमने तफसील से सुनाई आपको अपने चौथे या पांचवें मुहाजरे में। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अबू दरदा के घर में रहने लगे तो अबू दरदा की जो बीवी थी उम्मु दरदा उनका कुनियत, उम्मु दरदा को देखते थे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहने रहती हैं। सलमान फारसी ने एक मर्तबा उम्मु दरदा से कहा कि उम्मु दरदा क्या बात है, हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहनी रहती हो, पाकीज़ा कपड़े पहनो, बन सवर कर रहो। यहां आपके जहन में यह सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कैसा देखे वो उम्मु दरदा को, इसलिए कि उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, पर्दे का हुक्म बाद में आया। कोई अजनबी मर्द किसी अजनबी औरत को ना देखे, इसके बाद सन 5 हिजरी में आया था। यह उससे पहले का वाकया आई है जब अजनबी मर्द अजनबी औरत को देख सकते थे। तो अबू सलमान ने उम्मु दरदा से कहा हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहनी रहती हो। उम्मु दरदा ने सलमान से कहा कि सलमान तुम्हारे भाई अबू दरदा को तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं, पाकीज़ा कपड़े अच्छे कपड़े पहन के क्या करूं मैं। मसला क्या था जानते हैं, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु बड़े इबादत गुजार साहबी थे, हमेशा इबादत में, दिन भर रोजा, रात भर तहज्जुद, बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं। उनकी जबान, बीवी की जबान एक जुमला निकला, मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए, तुम्हारे भाई अबू दरदा को तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं। ये एक जुमले से हजरत सलमान सारा मैटर समझ गए और उन्होंने ये तय किया कि अबू दरदा को सबक पढ़ाना है। दोपहर का वक्त था, अबू दरदा घर में आए, अपनी बीवी उम्मु दरदा से कहा भाई सलमान के लिए दस्तर बिछा दो। बीवी ने दस्तर बिछाया, खाना रख दिया। अबू दरदा ने सलमान से कहा भाई सलमान खा लो। सलमान ने कहा तुम भी खाओ। अबू दरदा ने कहा नहीं मैं नफिल रोजे से हूं। सलमान ने कहा रोजा तोड़ना पड़ेगा आज आपको। अबू दरदा ने कहा नहीं तोड़ूंगा। कहा कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। जब देखा कि वो नहीं खा रहे, रोजा तोड़ा हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने, रोजा तोड़कर खाना खाए सलमान के साथ रजी अल्लाह अन्हु। रात हुई,
عشاء بعد ابو الدرداء گھر آئے, بیوی سے کہا بھائی سلمان کے لیے بستر بچھا دو, بستر بچھا دیا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان سے کہا سلمان سو جاؤ. سلمان نے کہا تم بھی سو جاؤ. کہا نہیں مجھے تو قیام اللیل کرنا ہے, تہجد پڑھنی ہے. تہجد پوری رات میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ اور بات ہے آخری رات پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو کہا مجھے تو قیام اللیل کرنا ہے, آپ سو جاؤ. سلمان نے کہا جب تک تم نہیں سو گے تب تک میں بھی نہیں سوؤں گا. سو گئے. جب حضرت سلمان نے زبردستی کی سو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی, ابو الدرداء یہ سمجھ کر کے سلمان سو گئے ہوں گے اٹھے قیام اللیل کے لیے. ادھر سلمان بھی جاگ رہے تھے, وہ بھی اٹھ گئے, پھر پکڑ کے سلا سو جاؤ. رات کے 2/3 حصے گزر گئے, 2/3 رات گزر گئی. سلمان جاگے, ابو الدرداء کو جگایا, دونوں نے وضو کیا, دونوں نے مل کر تہجد پڑھی. تہجد کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سلمان نے نصیحت کی, کہا بھائی تمہارا یہ ذوق عبادت اپنی جگہ بجا ہے, لیکن یاد رکھو ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, بیوی کا حق بھی ادا کرو. تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے, پیٹ کا حق بھی ادا کرو, کھا لیا کرو. تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, لہذا سو لیا کرو. کچھ پوری رات تہجد پڑھنا, پورا مہینہ نفل روزے رکھنا, اس سے تمہاری پیٹ پہ, تمہاری آنکھوں پہ, تمہاری بیوی پہ ظلم ہوگا. حضرت ابو الدرداء سیدھے فجر کی نماز میں مسجد نبوی گئے اور پیارے نبی سے سارا ماجرا سنایا. اے اللہ کے نبی دیکھیے بھائی سلمان نے کل زبردستی روزہ توڑوایا, کھلایا مجھے, اور آج زبردستی سلائے, اور بعد میں تہجد پڑھنے کے بعد یہ نصیحت کرتے ہیں. تو پیارے نبی نے کہا صدق سلمان. پیارے نبی نے کہا سلمان نے سچی نصیحت کی ہے, سلمان نے سچی بات کہی ہے. اسلام یہ کہتا ہے بیلنس کرو. وہ تو رہبانیت ہے جسے کرسچنوں نے ایجاد کیا کہ کھاؤ مت, پیو مت, شادیاں کرو مت. دیکھو آج ان کی ننس ہیں, ان کے پوپ ہیں جو شادیاں نہیں کرتے, کہنے کو شادی نہیں کرتے. نعوذ باللہ ان کی زندگیوں میں جو بد عملیاں ہیں, جو بد اخلاقی ہیں اور ناجائز تعلقات کے جو کیس سامنے آتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. شریعت کہتی ہے بیلنس کرو, بیلنس کرو. بیوی کے لیے کمانا, بچوں کے لیے کمانا, یہ بھی بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی نے کہا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار اعتقت به رقبہ ودینار انفقته علی اہلک افضلها الدینار الذی انفقته علی اہلک. پیارے نبی نے کہا تم 4 دینار خرچ کرتے ہو. 1 دینار تم نے جہاد کے راستے میں خرچ کیا, 1 دینار کسی مسکین اور غریب کو دیا, 1 دینار اس کے ذریعے کسی غلام کو آزاد کیا, اور 1 دینار اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. کہا ان 4 دیناروں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو حضرت سلمان فارسی کا بھائی چارہ پیارے نبی نے جو ابو الدرداء کے ساتھ کرایا, تو اس بھائی چارے سے یہ عظیم سبق اس امت کو ملا. حضرات یہ جو نظام مواخات, اس کو کہتے ہیں نظام مواخات, یہ جو بھائی چارہ کرایا نا اس کو کہتے ہیں نظام مواخات. یہ جو نظام مواخات ہے یہ حکم آج بھی باقی ہے, آج بھی ہم کر سکتے ہیں. میں جو بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج, ہندوستانی ماحول میں ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں, ہمارے جو ریورٹس بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بے شمار مسائل ہیں. ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے, ایک ہماری بہن جب اسلام قبول کرتی ہے, ان کی فیملی انہیں دھتکار دیتی ہے, فیملی سے باہر کر دیتے ہیں, ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے, وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں. ریورٹس کے اتنے پرابلمز ہیں, اتنے مسائل ہیں. ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پہلے کرسچن تھا, مسلمان ہو گیا, ہندو تھا, مسلمان ہو گیا, سکھ تھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اتنے مسائل میں گھرتا ہے. سوال یہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟
ایک ہوتا ٹیمپروری وقتی طور پہ اسے کچھ پیسہ دے دیے، یہ ٹیمپروری حل نہیں چاہیے، پرماننٹ سولوشن چاہیے. ہمارے جو بھائی اور بہنیں ریورٹس ہیں ان کا پرماننٹ سولوشن اسلام جو ہے اس نظام مواخات کی شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے. اس سنت کو نافذ کریں ہم. ایک ایک مسلم گھرانہ، ایک ایک فیملی ایک ایک ریورٹ کی ذمہ داری لے لے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی تعلیم. عید آئے تو جیسے ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہیں اس کو کپڑے سلائیں، جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کو ٹہراتے ہیں اس کو ٹہرائیں، جیسے اپنی فیملی کو جس طرح سے ہم فکر کرتے ہیں اگر مسلمانوں کی ایک ایک فیملی ایک ایک ریورٹ کی فکر کر لے واللہ ریورٹس کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ دیکھو یاد رکھو یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. ہمارے جو بھائی ریورٹس ہیں ان کے کیسے کیسے مسائل ہیں، کیا کیا پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں، خون کے آنسو رونے کے حالات ہیں. ہم پہلے تو اسلام کی نعمت گھر بیٹھے مل گئی اس کی قدر نہیں، اور جو لوگ اتنی بڑی قربانی دے کے اسلام میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہے پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا حشر ہوگا ہمارا. جب ہمارے کئی ریورٹس کو بعض مسجدوں میں محض اس لیے داخل ہونے سے روکا گیا ہے اس نے خطرہ نہیں کیا نکالو اس کو مسجد سے باہر. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس نے بتایا سب؟ تو ریورٹس جو ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور سب سے آسان حل یہ ہے ہماری ایک ایک فیملی ایک ایک ریورٹ کی ذمہ داری کو لے لے. یہ جو نظام مواخات ہے بھائی چارہ اس کو اپنا لے واللہ ریورٹس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو کچھ لوگوں نے ایسا کیا عملاً. ایک نو مسلم مسلمان ہوا اس کی ساری ذمہ داری قبول کر لی جی. اس کے دو بہت بڑے فائدے، اس کی دو بہت بڑی برکتیں انہوں نے زندگی میں دیکھی. سب سے پہلی برکت یہ ہوئی وہ ریورٹس بردر ہمارا جب سے ان کے گھر میں رہنے لگا، ظاہر بات ہے وہ پردہ تو کرے گا ہی، ایسا نہیں کہ فیملی ممبر کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل پردہ اردہ نہیں، پردہ تو کرے گا ہی ظاہر بات ہے. جی ہاں، جب سے وہ ان کے گھر میں رہنے لگا گھر کے بے دین افراد اسے دیکھ دیکھ کر دیندار بن گئے. انہیں شرم آئی کہ ہم خاندانی مسلمان ہم پریکٹس نہیں کرتے اسلام کی، اور یہ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوا اللہ اکبر کیسی نمازوں کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، تلاوت کا. اس کے جذبے کو دیکھ کر گھر کے جو افراد جو دین سے دور تھے ان کی زندگیوں میں دین آ گیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا جن لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ان کا کہنا ہے واللہ جب سے ہم نے اس بھائی کو لے کر پالنا شروع کیا ہے ہماری آمدنی میں غیر معمولی برکت ہو گئی ہے. رب العالمین رزق کے دروازے کھول رہا، اور اللہ کا قانون ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا اور نوازے گا. تو حضرات ہمارے پاس حل موجود ہے، سلوشن موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی. آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی پر رکتے ہیں. باقی آگے کی جو زندگی ہے مدینے کے آگے کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے کل کے درس میں ہم سنیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ہماری عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.